بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اگر تم نے اس رسول کی مدد نہیں کی تو کیا ہوا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کر چکا ہے اس وقت جب انہوں نے مکہ سے کافروں نے ان کو نکال دیا، اور وہ ان دو میں سے ایک تھے جب دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جنہوں نے تم نے نہ دیکھا اور اس نے کافروں کی بات کو پس پشت ڈال دیا، اور اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہے اور اللہ ہی بہت غالب حکمت والا ہے۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی ایک آیت پیش کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تنگ دل نہ ہو، اپنے اندر ایمان کی پوری طرح حرارت رکھو اور اللہ پر اعتماد کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں نے تنگ کیا اور آپ کو ہجرت کا حکم ہو گیا، آپ مکہ سے نکلتے ہوئے مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر غار ثور ہے، اس میں آپ نے کچھ عرصہ قیام کیا، اور اہل مکہ دوڑ رہے تھے آپ کے پیچھے پیچھے۔ بہت ہی نامی گرامی کھوجی انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے اور ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ جہاں آپ پناہ گزین تھے غار ثور میں، وہاں تک وہ پہنچ گئے، اور ان کفار کی باتیں اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، ساتھ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کفار کی باتیں سنی تو وہ تھوڑا سا لرزہ ہوئے، پریشان ہوئے، ڈسٹرب ہو گئے، چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ تو اس وقت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر جو نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے یہ فرمایا، اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک کتنا بڑا معجزہ ہوا کہ غار کے قریب ہیں لیکن دشمن کو پتہ نہیں چلا، اور وہاں پر وہ جو کھوجی تھے وہ انسسٹ کر رہے تھے، اصرار کر رہے تھے کہ محمد یہیں پہ ہیں، اور یہاں آ کر ان کے جو پاؤں کے نشانات ہیں وہ آگے نظر بھی نہیں آ رہے تھے، اس کا مطلب یہیں موجود تھے۔ لیکن اللہ نے
بالکل ان کو سیکورٹی دی، ان کو سلامتی دی، ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت صرف 2 لوگ تھے، 2 افراد تھے، لیکن میں نے ان کو سروائیو کیا، ان کی سلامتی کو یقینی بنایا۔ اب کیا ہے، اہل ایمان یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ جب تم جنگ کی حالت میں تھے اور تم ناتواں ہو چکے تھے، پریشان تھے، ہمت ہار رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو سکینت دی، تمہیں تسکین دی، تمہارے اندر سیٹسفیکشن دے دی، تمہیں تھوڑا سا ریلیف دے دیا۔ تو جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے تسکین میں رکھا تو دوبارہ سے جو تمہارا غم تھا وہ دل سے نکل گیا اور تم تازہ دم ہو کر دوبارہ لڑے، اللہ نے فتح دے دی۔ تو اس آیت سے عزیز طلبہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی ڈسٹربنس میں، کسی بھی خطرناک پہلو پہ گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کا سہارا مانگنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ مجھ سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیز طلبہ، حضرت انسان کو، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نیٹ ورک سمجھا کے دیا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ پہلے آزمائش میں آؤ، اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو سیکریفائز کرنے کے لیے، اپنی قربانی دینے کے لیے تم آگے دو بڑھو، پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، تمہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ غزوات جو لڑی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اکثر میں آپ کو فاتح کیا، حالانکہ مسلمانوں کے پاس نہ ہی کوئی اتنا کوالٹی اسلحہ ہوتا تھا، نہ جنگی وسائل ہوتے تھے، نہ کوئی گھوڑے زیادہ، نہ اونٹ، نہ کھانے پینے کا سامان، بالکل ایک عام سی فوج جو گھروں سے اٹھ کے آ جاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جو دشمن تھے، جو جنگی مہارتیں رکھنے والے تھے، جو پورا ان کا دفاعی نظام تھا اور ان کی ایک آرمی انہوں نے تشکیل دی ہوئی تھی، تو ان ارینڈ، ان منظم قوتوں کو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کر کے ان کو شکست دلوائی۔ تو کسی بھی موقع پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، لیکن مہربانی اللہ کی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے ساتھ وقف ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ کا سہارا لے لیا جائے نا، پھر اور سہارے نہیں لینے چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کو حاجت روا تسلیم کر لیا جائے نا، پھر اور کسی کو حاجت روا نہیں بنانا چاہیے۔ جب اللہ کے سامنے جھک لیا جائے نا، پھر اور کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہے مخلصین لہ الدین، میرے ساتھ جو ہے نا مخلص ہو جاؤ، دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ تو جب بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے گا نا، تو آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے واقعات آتے ہیں کہ ایک جنگ میں جانا تھا مجاہدین نے، آگے جو ہے وہ دریا تھا، تو دریا پار کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن ان کے کمانڈر نے اللہ کا نعرہ لگا کے نا اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، اور باقی لشکر نے بھی دریا میں گھوڑے دوڑا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آگے بڑھا کر فتح بھی دی۔ تو اس لیے معجزہ جو ہے یہ ہر وقت ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں
اللہ تعالیٰ ہر وقت تقدیر بدلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بندے کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اگر وہ اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے تو فیصلے کرے۔ فیصلہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو ڈیووٹ کرے اللہ کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے بڑھ کر اہل ایمان کو اپنی ڈیووشن دے گا، اور اللہ کی جو ڈیووشن ہے، اللہ کی جو سپورٹ ہے، وہ بہت ہی زیادہ طاقت والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکہ ایمان نصیب فرمائے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو ساتھ ملائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں قربت بھی ملے، اللہ کی ہمیں طاقت بھی ملے۔ اور عزیز طلبہ، ایک اہم بات یہ ہے کہ جو دلوں کا سکون ہے نا، دلوں کا سکون، یہ اللہ کی طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بندے جتنی مرضی اچیومنٹس لے لیں، جو مرضی ایفرٹ بنا لیں، جتنا مرضی جو ہے اپنے آپ کو دکھا دیں، لیکن اللہ کی طرف سے اگر اس کو اطمینان نہیں ملے گا تو اس کو دنیا کی کسی جگہ پہ کوئی خوشی نہیں ملنی۔ اس لیے جو لوگ جن کے پھٹے پرانے کپڑے بھی ہوں، کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر ان کا دل جو ہے ایمان سے لبریز ہوگا نا، تو یقین کرے وہ اسی میں مطمئن ہوں گے، سیٹسفائیڈ ہوں گے اور خوش ہوں گے، کیونکہ خوشی کا تعلق روپے پیسے کے ساتھ نہیں ہے، روحانیت کے ساتھ، اور اللہ کے ذکر سے ہی روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ یا حیو یا قیوم، اس کا ورد کیا جائے اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی قدرتوں کو دیکھا جائے اور اس کے گن گائے جائیں، تو لا محالہ اللہ کی محبت غالب ہو جاتی ہے، پھر بندے کو صحیح زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے اور ہم اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔